الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ تکبر کا چھوٹا حصہ بھی جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ کے رسول، بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو اور ان کے جوتے اچھے ہوں، مطلب یہ کہ تو کیا یہ تکبر میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی، صفائی، ستھرائی، ان ساری چیزوں کو رب العزت والجلال پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر وہ ہے کہ حق بات سامنے آنے کے بعد انسان اسے نہ مانے، اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو یہ حدیث تکبر کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہے، اس میں کئی چیزیں ہم کو دیکھنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا تکبر کی ادنا چھوٹی سی بھی چیز انسان کو جنت میں داخل ہونے سے منع کر دے گی؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ تکبر کئی طریقے کے ہوتا ہے۔ پہلا تکبر یہ ہے، گھمنڈ انسان رب العزت والجلال کے سامنے دکھائے، یا کوئی بھی، جیسے ابلیس، فرعون، ان طرح کے لوگوں نے اللہ کے سامنے تکبر دکھلایا تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا۔ دوسرے قسم کا تکبر یہ ہے کہ انسان رسولوں کے سامنے تکبر دکھلائے، جیسا کہ اہل مکہ نے ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو ایسے لوگ بھی جنت سے محروم رہیں گے۔ تیسرا قسم وہ ہے جو عمومی طور پر مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پائیں، وہ جس کا بیان اس حدیث میں موجود ہے، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا۔ تو اس تکبر سے بھی ہم کو کما حقہ بچنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے اندر اس طرح کا تکبر ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتا ہے، حق بات آنے کے باوجود بھی سامنے والا بہت بڑا آدمی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں مانتا، تو ایسا شخص جنت میں جو پہلا داخلہ ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت والجلال اس کے دل سے تکبر کو ہٹائے گا، تب اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہے رب العزت رحم کر کے اس کے دل سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ تکبر کے حساب سے اللہ رب العزت والجلال اس کو جہنم کی سزا دے دے، پھر نکال کر کے جنت میں داخل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے، تو کیا وہ تکبر میں شمار ہوگا؟ ہرگز نہیں شمار ہوگا، اگر جائز صورتحال پر وہ عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جن لباسوں سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ممنوع لباس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، جیسے کہ آدمی عورت کا لباس نہ پہنے، عورت آدمی کا لباس نہ پہنے، مرد کا لباس نہ پہنے، اسی طرح مرد اپنے کپڑوں میں سونے اور دوسری چیزوں کو نہ جڑوائے، اسی طرح شہرت کی لباس نہ پہنے، جو بھی حرام لباس ہے اس سے بالکل بچا رہے۔ اسی طرح کسی قوم کے خاص لباس ہے تو اس لباس کو زیب تن نہ کرے، مثال کے طور پر کچھ لوگ گیروے کلر کا یا مخصوص کلر کا لباس پہنتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو دیکھ ہی لے، جیسے واضح ہو جائے گا کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، تو ایسا لباس نہیں پہننا ہے۔ اس کے علاوہ زینت کی جتنی چیزیں اللہ نے اس کے لیے مباح کر دی ہیں، وہ اگر اس کو پہنتا ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں، نہ ہی وہ تکبر میں شمار ہوگا۔ تو ہم کو بھی تکبر سے بچنا ہے
اور صفائی ستھرائی کے خیال کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، نہ ہی حق بات آنے کے بعد اس سے روگردانی اختیار کرنی ہے۔ یہ ہم کو نہیں سمجھنا ہے کہ فرعون اور ابلیس اور اہل مکہ نے جو کیا وہ آج نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی اللہ کی آیتوں کے سامنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے کوئی تکبر اختیار کرتا ہے کسی بھی وجہ سے بھی، تو اس کا بھی ٹھکانہ وہ ہو سکتا ہے جو ابلیس، فرعون اور اہل مکہ کا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، تمام بداعمالیوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔